بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل پہ جب غم کی دھول جمنے لگے درود پڑھ لیا کرو، رحمتوں کے در کھلنے لگیں گے، سکون ملنے لگے گا۔ زندگی کی تھکن صرف جسم پر نہیں اترتی، بعض اوقات انسان کی روح بھی تھک جاتی ہے۔ یہ وہ تھکن ہوتی ہے جسے نہ نیند دور کر سکتی ہے، نہ سیر و تفریح، نہ مال و دولت، اور نہ ہی دنیا کی کوئی آسائش۔ انسان بظاہر ہنستا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے خالی محسوس کرتا ہے۔ دل بے وجہ پریشان رہتا ہے، عبادت میں لذت کم ہو جاتی ہے، دعاؤں میں توجہ باقی نہیں رہتی، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں کچھ اہم چیز کھو گئی ہو۔ ایسے وقت میں اسلام ہمیں ایک ایسی مبارک عبادت کی طرف بلاتا ہے جو دل کو بھی زندہ کرتی ہے، روح کو بھی تازگی دیتی ہے، اور بندے کو اپنے رب کے قریب بھی لے جاتی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ درود شریف صرف زبان سے ادا کیے جانے والے چند الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ محبت، ادب، وفاداری اور ایمان کا اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دراصل وہ اس ہستی سے اپنا تعلق تازہ کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی تعلق دل کے اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے اور انسان کو یاد لاتا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی پاک کا امتی ہے جنہوں نے اپنی امت کے لیے ہر لمحہ خیر ہی چاہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ غور کیجئے، یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے عمل کا ذکر فرمایا اور پھر اہل ایمان کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف عام ذکر نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جس کی بنیاد قرآن کریم میں موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی درود شریف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک مختصر سی عبادت اللہ کی بے شمار رحمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں اصل مقصد صرف تعداد پوری کرنا نہیں بلکہ دل کی حاضری کے ساتھ درود پڑھنا ہے، کیونکہ جب دل حاضر ہوتا ہے تو الفاظ بھی اثر پیدا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان کے پاس معلومات بہت ہیں مگر سکون بہت کم ہے۔ ہر طرف شور ہے، مقابلہ ہے، بے چینی ہے، مستقبل کی فکر ہے اور ماضی کے افسوس ہیں۔ ایسے ماحول میں دل کو مسلسل اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ درود شریف اسی واپسی کا ایک نہایت خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب انسان بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا دل دنیا کی بے شمار الجھنوں سے نکل کر رحمت، محبت اور امید کے ماحول میں داخل ہونے لگتا ہے۔ روح کی تھکن کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان عبادت کو بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، نماز میں خشوع کم ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا ذوق باقی نہیں رہتا اور دعا کرتے ہوئے دل منتشر رہتا ہے۔ ایسے وقت میں درود شریف ایک نرم سی دستک کی طرح دل کو جگاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جب محبت تازہ ہوتی ہے تو عبادت میں بھی مٹھاس واپس آنے لگتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ درود شریف انسان کو اخلاقی طور پر بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جو شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی سیرت پر بھی غور کرنے لگتا ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر یاد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی یاد آتی ہے، معاف کرنے کا انداز یاد آتا ہے، سچائی، ایمانت، عدل اور شفقت یاد آتی ہے۔ یوں درود صرف زبان پر نہیں رہتا بلکہ کردار تک پہنچنے لگتا ہے، اور یہی درود کا حقیقی اثر ہے کہ انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دل ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اس پریشانی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مگر ایک بات یقینی ہے کہ اللہ کی یاد دلوں کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ درود شریف بھی اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی عظیم عبادت ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت کی دعا کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران انسان کا دل اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہی توجہ روح کو نئی طاقت عطا کرتی ہے۔ درود شریف کا ایک خوبصورت اثر یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو شکر گزار بناتا ہے۔
جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں تاکہ دین ہم تک پہنچے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں کو بھی نئے زاویے سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا تو ہمیں بھی صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے امید نہیں چھوڑی تو ہمیں بھی مایوسی کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف کو کسی جادوئی نسخے کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ چند مرتبہ پڑھتے ہی دنیاوی مشکلات لازماً ختم ہو جائیں گی۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادات کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ اس لیے درود شریف کو اخلاص، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نہ کہ صرف دنیاوی فائدے کی نیت سے۔ اسی اخلاص کے ساتھ جب ایک بندہ اپنی روزمرہ زندگی میں درود شریف کو شامل کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی گفتگو میں نرمی، سوچ میں پاکیزگی اور دل میں امید پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ لوگوں سے کم شکایت کرتا ہے، اللہ پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کو پہلے سے زیادہ صبر کے ساتھ قبول کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ اندرونی تبدیلی ہے جو ایک تھکی ہوئی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کا آغاز بنتی ہے۔ روح کی حقیقی تازگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف ایک جذباتی کیفیت نہ رہے بلکہ عملی رہنمائی بن جائے۔ درود شریف ہمیں بار بار اس حقیقت کی طرف لوٹاتا ہے کہ جس ہستی پر ہم درود بھیج رہے ہیں وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم ان کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں اور اپنے معاملات میں انصاف اختیار کرتے ہیں تو درود شریف کے اثرات ہماری عملی زندگی میں بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو دل کو مضبوط اور روح کو مطمئن کرتی ہے۔ آج انسان کے پاس مصروفیت بہت ہے لیکن یکسوئی کم ہے۔ صبح سے شام تک ذہن سینکڑوں خیالات میں الجھا رہتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر روزانہ کچھ وقت نکال کر پوری توجہ، ادب اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے تو یہ ایک ایسی عبادت بن جاتی ہے جو انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر دل دنیا کے شور سے نکل کر رحمت کے ماحول میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی لمحے رفتہ رفتہ انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ درود شریف ہمیں امید کا سبق بھی دیتا ہے۔ مومن کبھی مایوسی کو اپنا مقدر نہیں سمجھتا۔ اگر حالات مشکل ہوں، وسائل کم ہوں یا راستے بند محسوس ہوں تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ پر بھروسہ قائم رکھو۔ درود شریف اسی بھروسے کو تازہ کرتا ہے کیونکہ یہ بندے کو ہر مرتبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے شدید ترین آزمائشوں میں بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ درود شریف صرف خوشحالی کے دنوں کی عبادت نہیں بلکہ آزمائش کے دنوں کا بہترین ساتھی بھی ہے۔ جب دل پر بوجھ ہو، آنکھیں اشک بار ہوں، راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو تبھی درود شریف انسان کو اللہ کے قریب رہنے کی یاد لاتا ہے۔ اگرچہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر دنیاوی مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا لیکن یہ ضرور سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو صبر، ہدایت اور قلبی سکون عطا فرماتا ہے اور یہی سکون انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ ایک خوبصورت عادت یہ بھی بنائی جا سکتی ہے کہ دن کی ابتدا اور اختتام درود شریف سے کیا جائے۔ نماز کے بعد، دعا سے پہلے یا بعد، سفر میں، انتظار کے لمحات میں یا فارغ وقت میں زبان کو درود شریف سے تر رکھا جائے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں مگر اگر مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو اس کا اثر انسان کی سوچ، گفتگو اور مزاج پر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ عبادت کی اثر خوبصورتی بھی یہی ہے کہ وہ زندگی کا حصہ بن جائے، صرف کسی خاص موقع تک محدود نہ رہے۔ درود شریف پڑھتے وقت ایک اور بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے ساتھ گناہوں سے بچنے، حقوق العباد ادا کرنے اور فرائض کی پابندی کی کوشش بھی ضروری ہے۔ صرف نیکی کی خواہش کافی نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جب درود شریف، نماز، قرآن، دعا اور اچھے اخلاق ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کی شخصیت میں وہ توازن پیدا ہوتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی درود شریف کی محبت سکھانی چاہیے۔ انہیں صرف الفاظ یاد نہ کرائے جائیں بلکہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں، ان کی سیرت ہمارے لیے کیوں اہم ہے اور ان پر درود بھیجنا ایمان کا خوبصورت اظہار کیوں ہے۔ جب نئی نسل کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راسخ ہوگی
تو ان کے کردار میں بھی نرمی، دیانت، احترام اور خیرخواہی پیدا ہوگی۔ آخر میں ایک سوال ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے، ہم اپنے دن میں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے لیے بے شمار کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، مگر کیا ہم نے اپنی روح کی غذا کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو آج ہی سے ایک چھوٹا سا آغاز کیجیے، روزانہ اخلاص کے ساتھ کچھ وقت درود شریف کے لیے مخصوص کر دیجیے۔ یہ چھوٹا سا قدم اللہ کے فضل سے آپ کی روحانی زندگی میں بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی تھکن آرام سے دور ہو سکتی ہے، لیکن روح کی تھکن کا علاج اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اسی مبارک یاد کا نہایت عظیم ذریعہ ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد کریں، اپنی زبانوں کو درود شریف سے معطر کریں، اپنے کردار کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن کریں، اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جب دل میں محبت ہوگی، عمل میں اخلاص ہوگا اور زبان پر درود ہوگا تو انشاءاللہ روح بھی تازہ ہوگی، امید بھی زندہ ہوگی اور زندگی کا سفر بھی آسان محسوس ہوگا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے اخلاص کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں آسان فرما، ہمارے دلوں سے بے چینی اور مایوسی کو دور فرما، ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام اہل ایمان پر اپنی رحمت نازل فرما، اور قیامت کے دن ہم اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔